إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَأَيْضًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ وَأَيْضًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اما بعد محترم جناب امیر جماعت اسلامی ضلع غربی، ذمہ داران جماعت اور رفقاء جماعت، آج ایک بار پھر آپ کی ہدایت پر، حکم پر اس خوبصورت بابرکت مجلس میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ حکم یہ دیا گیا کہ حج اور قربانی کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہنمائی فراہم ہو۔ ماہ ذی الحجہ قمری سال کا 12واں اور آخری مہینہ، اس مہینے کی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس مہینے کی نسبت فریضہ حج کے ساتھ ہے اور قربانی کے عمل کے ساتھ ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اللہ کے ہیں، لیکن بعض ایام اور بعض مہینے اپنے مخصوص اثرات، نتائج، برکات اور اعمال کی وجہ سے خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور بندہ مؤمن ان اوقات کے حوالے سے پہلے مستعد تیار ہو جاتا ہے، اور اس وقت کے آنے پر اس سے بھرپور استفادہ کرتا ہے۔ جیسے جب رمضان آ رہا ہوتا ہے تو اس موقع پر استقبال رمضان ہوتا ہے، رمضان کی تیاری ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ربیع الاول شروع ہو رہا ہوتا ہے اور جب شروع ہو جاتا ہے تو اس مہینے کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طور پر ہے
کہ اس ماہ میں آپ کی پیدائش ہوئی اور اسی ماہ میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، تو اہل ایمان اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اپنے پیغمبر کے ساتھ اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنے تعلق کو مزید ترقی دیتے ہیں اور اسوہ حسنہ سے اپنے لیے توشہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ماہ ذی الحجہ کے حوالے سے آج کی یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع چند نکات پر مشتمل ہے، تو کوشش یہ کروں گا کہ اختصار کے ساتھ بنیادی باتوں کو ذکر کر دوں، اس لیے کہ اگر ان میں سے ہر ایک پر گفتگو ہو تو پھر جو ہے وقت اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس کو سمیٹنا ناممکن ہو جائے گا۔ آج کے اس موضوع میں پہلا نقطہ قربانی کے حوالے سے ہے، دوسرا نقطہ حج کے حوالے سے، اور تیسرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے قرأت کی ہیں ان میں سے سورہ حج کی یہ آیت جو قربانی سے متعلق ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے مقرر کیا ہے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ، یعنی قربانی وہ عمل ہے جو اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہر دور میں امت کو دیا گیا ہے۔ البتہ وقت، کیفیت کے اعتبار سے فرق رہا ہے، لیکن نفس قربانی ہر دور میں رہا ہے۔ اس حوالے سے اول قربانی جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے حابیل اور قابیل کا ذکر ہے۔ ان دو میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی اور دوسری قربانی مسترد ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا قربانی کا ذکر جس کو قرآن کر رہا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ یہ قربانی تمام قربانیوں میں ایک امتیازی شان رکھتی ہے، ایک امتیازی مقام رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ سنت ابراہیمی، اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں زندہ کیا اور قیامت تک اس کو باقی رکھا ہے۔ قربانی قربان سے ہے۔ قربان کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شے جس کے ذریعے ایک انسان اللہ کے قریب ہو جائے،
الہی، وہ عظیم صفت ہے، وہ عظیم دولت ہے، وہ عظیم نعمت ہے جو کسی بندہ مومن کو حاصل ہو جائے۔ اس غرض کے لیے اللہ رب العالمین نے عبادات کے مختلف طریقے بتائے۔ ان طریقوں کو اختیار کر کے بندہ مومن اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرتا ہے اور اس میں مزید ترقی کرتا ہے جب وہ مستحبات نوافل اعمال اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو قرب الہی، محبوبیت الہی، یہ عظیم صفات ہے۔ تو قربانی کا جو یہ عمل ہے، اس عمل کے ذریعے بھی ایک انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اب ہم جائزہ لیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا، اور پھر اس کی ضمن میں آج جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس قربانی سے کیا سبق ہے، اس قربانی کا کیا فلسفہ ہے، اس قربانی کا کیا مقصد ہے، یہ تبھی سمجھ میں آئے گا جب وہ قربانی سمجھ میں آ جائے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں۔ 5 انبیاء ہیں جو اولو العزم ہیں، یعنی جن پر بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، اس میں انہوں نے صبر اور استقامت اختیار کی۔ ان میں سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آخر میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں دعاؤں کے بعد بیٹا عطا کیا، اور جب وہی بیٹا چلنے کے قابل ہوا، باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، اس موقع پر جب باپ کی امیدوں کا وہ مرکز اور محور تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ وہ نبی تھے، وہ فوراً سمجھ گئے نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، یہ پوچھنا مشورے کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ جس اجر، جس ثواب کا میں مستحق بن رہا ہوں، میرا بیٹا بھی اس کو جان کر نیت کرے گا، تیار ہو جائے گا، تو یہ بھی اس اجر اور ثواب میں
برابر کا شریک ہوگا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جان کو قربان کرنا، گلے پہ چھرا پھیرنا نہ باپ کے لیے آسان ہے نہ بیٹے کے لیے آسان ہے۔ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے، پریکٹیکل عمل اس پر جو ہے انتہائی مشکل عمل ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے اس فرمان کے جواب میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں صبر کر لوں گا، نہیں، من الصابرین، مجھ سے پہلے بہت گزر چکے ہیں، ان میں سے ایک میں ہو جاؤں گا۔ عاجزی، انکساری، تواضع۔ اور جب عملاً یہ مظاہرہ ہو رہا تھا، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھرا ہاتھ میں لے لیا، اور چھرا پھیرنے والے تھے کہ اس میں اللہ کی جانب سے آواز آ گئی، یا ابراہیم، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھا دیا۔ ہمارا مقصد اس بچے کی جان لینا نہیں ہے، ہمارا مقصد تمہارا امتحان تھا، تم اس امتحان میں پورے اتر گئے۔ ہاں، اب اس کی فدیے کے طور پر جنت کا یہ مینڈا بھیجا گیا ہے، اس کو ذبح کر دو۔ لہذا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ جنت کا مینڈا ذبح کیا گیا۔ اس قربانی کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، معمولی کام نہیں تھا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس قربانی کی سنت کو، اس عمل کو باقی بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، یعنی اب یہ عمل مستقل جاری رہے گا۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی 10 تاریخ کو ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے، اس قربانی کی یاد میں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو پھر ہر سال اس بات کا اہتمام کیا کہ یہ قربانی فرماتے تھے۔ اب جو اس وقت میں آپ کو جو بات ذہن نشین کرانا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، مقصد قربانی کیا ہے۔ محض جانور لے لینا اور اس کے حوالے سے نمود و نمائش کرنا اور اس کے حوالے سے میلے اور ٹھیلے لگا دینا اور پھر اس کو ذبح کر دینا اور ایک قسم کا ایک شغل میلہ بنا لینا، یہ تو قربانی کا مقصد نہیں تھا۔ قربانی کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ کہ اللہ کی خاطر اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرنا پڑ جائے تو اللہ کی رضا کے خاطر
اس محبوب ترین چیز کو بھی قربان کر دو گے. مقدم اللہ کا حکم ہے، مقدم اللہ کی رضا ہے، مقدم اللہ رب العالمین کی محبت ہے. نہ مال، نہ اولاد، نہ جائیداد، نہ منصب، نہ دنیا کی کوئی اور شے اللہ کے حکم میں رکاوٹ بن سکتی ہے. یہ ہے وہ قربانی کی روح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر کے یہ پیغام دے دیا کہ میرے لیے سب کچھ ایک اللہ ہے. اسی وجہ سے ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا. خلیل جگری یار کو کہتے ہیں، قریب ترین دوست کو کہتے ہیں، محبوب دوست کو کہتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا، آپ یہ کہے کہ یہ فلاں کا دوست ہے، فلاں کوئی بڑا آدمی ہو، آقا منہ سے ملا ہے. تو یہ مقام کب ملا؟ جب وہ تمام امتحانات میں پورا اترے. ابراہیم علیہ السلام کی صفت حنیف بیان کی گئی، یکسو، یک رخ. لہذا انہوں نے اس قربانی کے ذریعے یہ پیغام ہمیں دیا ہے کہ تمہاری توجہ، تمہارا مقصود، تمہارا مرکز فرمایا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتا ان قربانی کا گوشت، نہ اس کا خون، بلکہ اللہ کو جو کچھ پہنچتا ہے تمہاری طرف سے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. قربانی کی اصل قیمت وہی تقوی اور پرہیزگاری ہے. قربانی کی قیمت جانور کی مالیت نہیں ہے. ایک شخص اگر 10 لاکھ کا بیل ذبح کرے لیکن نیت اس کی خالص نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے. اس کے بالمقابل دوسرا وہ شخص جو 25,000 کی بکری ذبح کرے اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ کے ہاں اس قربانی کی قدر و قیمت ہے. اخلاص مطلوب ہے، للہیت مطلوب ہے، تقوی مطلوب ہے، پرہیزگاری مطلوب ہے. لہذا جب بھی قربانی کرو تو اس سوچ کے ساتھ کرو کہ بظاہر یہ جانور ذبح ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں میری آرزو، میری تمنا، میری خواہشات، میری دلچسپیاں اور دنیا کی تمام چیزیں قربان ہو رہی ہیں. میرے لیے مقدم اللہ کا حکم ہے. یہ رب کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، ورنہ اگر وہ حکم دے اپنی اولاد کو قربان کرو، میں اپنی اولاد کو بھی قربان کروں گا. وہ اگر حکم دے اپنے مال کو میری راہ میں قربان کرو، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. وہ اگر حکم کرے کہ میں اپنی جان کو قربان کر دوں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. یہ تصور ہونا چاہیے، یہ کیفیت ہونی چاہیے. یہ وہ تقوی قربانی کا جو اللہ رب العالمین کو مطلوب اور مقصود ہے. آج کا دوسرا موضوع حج بیت اللہ. حج بیت اللہ، اس کی نسبت بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی اپنے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کی. ان بنیادوں پر جو موجود تھی اور عمارت منہدم ہو چکی تھی، اثر نو بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی. اور جب تعمیر فرما رہے تھے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی. بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حکم دے دیا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، میرے گھر کو پاک اور صاف کرو اور صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہاں پر جو حاضر ہو جائے ان کے لیے یہ ماحول توحید پر مبنی ہونا چاہیے. اصل پاکی یہ ہے، انما المشرکون نجس، مشرک گندا ہے، شرک غلاظت ہے، توحید پاکی ہے. یعنی توحید پر مبنی بیت اللہ کا ماحول ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے دیا، لوگوں میں اعلان کر دو تاکہ لوگ اس گھر کے حج کے لیے دور دراز علاقوں سے سواریوں پر سوار ہو کر اور پیدل چل کر کے حاضر ہو جائیں. کیوں حاضر ہوں؟ مقصد کیا ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ جو مختلف عبادات بتائی ہیں ان کی حکمت بھی قرآن میں اور حدیث میں ذکر ہے. نماز کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے پڑھو. یعنی نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. جبکہ دوسری جگہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے انسان کو روکتی ہے. وہ تبھی روکے گی جب شعوری نماز ہو، صرف رسمی نماز نہ ہو. یہ احساس بندے کو ہو کہ جب وہ ہاتھ بلند کرتا ہے تو وہ کیا اقرار کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی بڑا نہیں ہے. جب یہ اقرار وہ کر رہا ہے اس کے بعد وہ دنیا سے کٹ گیا. بظاہر دنیا میں موجود ہے لیکن حقیقت میں وہ اب موجود یا نہیں ہے. اسی وجہ سے نماز کے دوران وہ بات چیت نہیں کر سکتا، کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. پھر نماز میں وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. رکوع میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کی عظمت کو تسلیم کر رہا ہے. سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اس وقت جب وہ سجدے کی حالت میں ہے اپنے رب کی کبریائی کو بیان کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلی، میرا رب بڑا ہے. یہ اگر شعوری نماز ہو، اس کا مفہوم انسان خوب سمجھ رہا ہو، اس کا اثر یہی ظاہر ہوگا کہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا. خوف الہی، خشیت الہی، تعلق باللہ اسے گناہوں سے دور رکھے گا. روزے کا مقصد
لعلکم تتقون، تم میں تقوی پیدا ہو۔ زکوٰۃ کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ زکوٰۃ لوگوں کا میل ہے، اس کو الگ کر دیا، باقی مال پاک ہو جائے گا۔ گویا زکوٰۃ مال کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ یہ فوائد ذکر ہو گئے، لیکن جب حج کی بات آئی تو حج کے ذکر میں اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فائدہ بیان نہیں کیا۔ جیسے نماز کا ذکر ہے، نماز کا گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے، اس طرح کا فائدہ حج کا قرآن نے بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن نے کیا کہا ہے وہ یہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اپنے فائدوں کو پانے کے لیے، اپنے فائدوں کو دیکھنے کے لیے خود حاضر ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ حج کے اتنے فوائد کثیرہ ہیں جو کہ بیان ہو ہی نہیں سکتے، اور ہر انسان کے تعلق باللہ کی کیفیت پر منحصر ہے کہ وہ اپنی دامن میں کس قدر جو ہے وہ نیکیاں سمیٹتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اپنے منافع کو پانے کے لیے حاضر ہو جائے۔ حج بیت اللہ در حقیقت یہ محبوبیت الہی کا سفر ہوتا ہے۔ ایک بندہ مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے بچوں کو، بیوی کو، اپنی جائیداد کو، اپنے کاروبار کو، سب کچھ کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بدن سے کپڑوں کو الگ کر دیتا ہے، صرف کفن نما 2 کپڑے اس کے بدن پر ہوتے ہیں بغیر سلے ہوئے۔ اس کیفیت میں گھر سے روانہ ہو رہا ہے کہ سر اس کا کھلا ہوا ہے، پیر اس کے کھلے ہوئے ہیں، 2 کپڑوں پر مشتمل اس کا یہ بدن دیوانہ وار چلا جا رہا ہے۔ وہ پیغام ربانی جو قرآن میں اللہ نے دیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ اس کا پیغام بندہ مومن ان الفاظ میں دے رہا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اس پیغام کا جواب ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے حکم کے ذریعے اسے دیا ہے۔ یہ اس پیغام کا جواب ہے جو سیدنا موسیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد فرمایا تھا۔ لہذا بندہ مومن اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کر رہا ہے، اے میرے رب تو نے مجھے بلایا ہے، اے میرے رب میں حاضر ہو گیا ہوں، اے میرے رب میں پہنچ رہا ہوں، میں پہنچ چکا ہوں۔ اور اس کیفیت میں بندہ مومن حرم پہنچتا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، تمنا ہے اپنے رب کو پالوں، اپنے رب سے مناجات کروں، اپنے رب سے فریاد کروں، اپنے دل کی بات اس کے سامنے بیان کروں، اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اس کا اظہار اس کے سامنے کر دوں۔ اس تمنا، اس آرزو کے ساتھ اب وہ بیت اللہ کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے، اپنے رب کے کو یاد کرتا ہے، رب کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب سے مانگتا ہے اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائی دے دے، اے اللہ مجھے آخرت کی بھلائی دے دے، اے اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا کر دے، اے اللہ تو ہی سب سے زیادہ عزت والا ہے، اے اللہ تو ہی سب سے زیادہ شرف والا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندگی کر رہا ہوں. اس کیفیت میں ہوتا ہے بندہ مومن. در حقیقت یہ حج سبق ہے اللہ رب العالمین کے سامنے تسلیم اور رضا کا. میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کی لذات کو ترک کر دوں. میں نے دنیا کی لذات کو ترک کر دی ہے. میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں بغیر سلے ہوئے کپڑے میں موجود ہوں، میں اسی طرح موجود ہوں. میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں دوران احرام میلا اور کچیلا رہوں، میں میلا اور کچیلا ہی موجود ہوں. رب کی رضا میرے لیے مقدم ہے. تسلیم اور رضا کا نمونہ ہے، فنائیت کا نمونہ ہے. اپنے رب کے سامنے خود کو بچھا دیتا ہے، اپنے رب کے سامنے خود کی نفی کر دیتا ہے. میں کوئی شے نہیں ہوں، میرا رب سب سے عظیم ہے. یہ ہے وہ فلسفہ حج. اسی کیفیت میں یہ حاجی وقوف عرفات کر رہا ہے. وقوف عرفات کھلا میدان، کھلے میدان میں ننگے سر، دو کپڑوں میں ملبوس، اسے آخرت کی یاد دلا رہی ہے. ایک میدان وہ ہوگا جو میدان حشر ہوگا. آج تو میں دو کپڑوں میں ملبوس ہوں، روز محشر تو یہ دو کپڑے بھی نہیں ہوں گے. یہ وقت انسان کو میدان حشر یاد دلاتا ہے. اس میدان میں بندہ مومن ایک فقیر، ایک محتاج، ایک ضرورت مند، ایک مانگنے والا، بھیک منگا اللہ کے آگے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے. اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرتا ہے، اپنی غلطیوں پر شرمسار ہوتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرتا ہے، رب کے دربار سے مغفرت طلب کر رہا ہے. اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں آ گیا ہوں، تجھ سے بخشش چاہتا ہوں. تیرا گناہگار بندہ، تیرا عاصی بندہ، لیکن تیرا ہی بندہ، تیرے علاوہ کسی اور کا بندہ نہیں. میں بڑا گناہگار سہی، میں بڑا خطا کار سہی، لیکن میں کسی اور کا بندہ نہیں ہوں. میں تیرے در کا سوالی ہوں، میں تیرے در کا فقیر ہوں. اس کیفیت میں اپنے رب کو پکارتا ہے، سارا دن اس حال میں گزارتا ہے. پھر وقوف مزدلفہ کھلے میدان میں رات بسر کر رہا ہے. صبح ہوتے ہی پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر رب کو پکار رہا ہے، اور اس کے بعد منا کے میدان جا رہا ہے. منا کا وہی میدان جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اور 3 مقامات پر شیطان نے آ کر روکنے کی کوشش کی تھی، اور تینوں مقامات پر سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ نے کنکریاں پھینک کر کے اس کو دھتکارا تھا. اس کو یاد کرنے کے لیے جمرات کے ان 3 ستونوں پر علامتی طور پر یہ حاجی کنکریاں مارتا ہے.
یہ سنت رسول کو وہ زندہ کر رہا ہے، یہ سنت ابراہیمی کو وہ زندہ کر رہا ہے۔ فلسفہ حج، پیغام حج۔ بظاہر تم کنکری مار رہے ہو شیطان کو آج، لہذا آج کے بعد ہر وسوسہ آنے پر تمہیں اپنے دل سے یہ کنکری مارنا ہوگی شیطان کو، اپنے دماغ سے اس سوچ کو نکالنا ہوگی جو شیطانیت کی طرف لے جاتی ہے، بلکہ تعلق باللہ کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حاجی قربانی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس گھر کا طواف کر رہا ہے، طواف زیارت، اور اس کے بعد آخری حج طواف وداع کر کے وہ کعبہ سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ پیغام ہے حج کا کہ تمہارے لیے سب کچھ اللہ کی ذات ہے، محبوبیت کا مرکز اللہ کی ذات ہوگی، مقدم اللہ کی ذات ہوگی۔ اس طریقے سے اگر کر لیا تو حج کا مقصد حاصل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس طرح کا حج کیا کہ اس حج کے دوران نہ اس نے شہوانی عمل کیا، نہ اس نے بدعملی کے کام کیے، نہ اس نے جھگڑا اور فساد کیا، تو وہ اس طرح واپس حج سے لوٹتا ہے جیسے کہ اسی دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ حج مبرور یعنی حج مقبول اسے حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جب اس سوچ کے ساتھ کیا جائے۔ حج کا سب سے بڑا فائدہ یہ تو یہی ہے کہ اسے اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے، جنت حاصل ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرد کے حوالے سے جو فائدہ وہ یہ ہے تزکیہ اور تربیت۔ اس کا دل پاک ہوتا ہے، شرک سے پاک ہوتا ہے، نفاق سے پاک ہوتا ہے، دنیا کی محبت سے، اور یہ دل معمور ہوتا ہے معرفت الہی سے، محبت الہی سے۔ یہ وہ اہم فائدہ ہے جو حج کے ذریعے بندہ مؤمن کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ حج انسان کو دنیا میں اپنا مقصد زندگی متعین کر دیتا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی یہ بھی عارضی ہے، دنیا کی یہ لذت اور خواہش بھی عارضی ہے۔ اصل اور حقیقی لذت اللہ کی رضا میں موجود ہے، حقیقی لذت اللہ کے احکام کی اطاعت میں موجود ہے۔ یہ وہ حج سے سبق ہے جو بندہ مؤمن حاصل کرتا ہے۔ حج در حقیقت پیغام ہے کل انسانیت کے لیے کہ تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی امتیاز حاصل ہے۔ لہذا جب حاجی میدان عرفات میں ہو، مزدلفہ میں ہو، بیت اللہ میں طواف کر رہا ہو، ان تمام مواقع پر لاکھوں حجاج ایک یونیفارم میں موجود ہوتے ہیں۔ کیا بادشاہ، کیا فقیر، کیا امیر، کیا رعایا، کوئی امتیاز لوگوں کے درمیان نہیں ہوتا ہے۔ یہ حج کا پیغام ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فوقیت کا معیار تقویٰ ہے، تو فوقیت کا معیار اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ حج
پیغام ہے کہ لوگوں، دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، اصل اور حقیقی زندگی آخرت، اور یوم آخرت کا نقشہ میدان عرفات بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی فلسفہ تھا حج کا جو میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ تیسری بات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، اس میں ہمارے لیے سبق۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے میں چند اشارات میں بات رکھوں گا اور اس کے بعد اس کا نتیجہ بیان کروں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب سن رشد کو پہنچے، سمجھداری کی عمر کو پہنچ گئے، اللہ رب العالمین نے انہیں رہنمائی کر دی۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر میں باپ بت تراش ہے، بت فروش ہے، اور بت کے آگے سجدہ ریز ہے۔ حیران ہو گئے، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد سامنے رکھ کر پھر جھک جاتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو خطاب کیا، اے ابا جان، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ ہم نے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا ہے۔ ابا جان، یہ تو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کی کسی تکلیف کو دور کر سکتا ہے، آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ اس کا جواب باپ کے پاس نہیں تھا۔ تو باپ کہنے لگا، اے ابراہیم، تو میرے خداؤں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، علیحدگی کا اظہار کرتا ہے، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنسار کر دوں گا اور طویل وقت کے لیے تو مجھے چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے ابا جان، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد قوم کو خطاب کیا اور قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یہ کیا بت ہیں جن کے آگے تم جو ہے اعتکاف کیے بیٹھے ہو؟ یہ تو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ قوم نے کہا کہ ہمیں اور کچھ نہیں پتا، ہم نے تو باپ دادا کو اس طریقے پر پایا ہے تو کرتے ہیں، تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔ لہذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ان سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قوم کو سمجھانے کے لیے پریکٹیکل طریقے سے دو مظاہرے ان کے سامنے کیے۔ رات کو ستارہ نکلا، یہ ستارہ پرست تھے، سیاروں کو اپنے لیے جو ہے ذریعہ سمجھتے تھے نفع اور نقصان کا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ قوم خوش ہو گئی کہ مان رہا ہے، لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، جو خود کو نہیں بچا سکے وہ میرے کو کیا بچائے گا۔ اس کے بعد چاند نکلا، یہ میرا رب ہے، پھر وہ بھی ڈوب گیا۔ اس کے بعد سورج نکلا، کہنے لگا اچھا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد جب وہ بھی ڈوب گیا تو اعلان کر دیا کہ میں ان میں سے کسی ایک کی عبادت نہیں کرتا، میں اس ہستی کی عبادت کرتا ہوں جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ اس کے بعد دوسرا پریکٹیکل مظاہرہ ان کے سامنے کیا کہ ان کے عید کا دن تھا، سب میلے ٹھیلے میں گئے ہوئے تھے، بت خانے میں اپنے بتوں کے سامنے مٹھائیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی اور چلے گئے تھے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں پہنچتے ہیں، کلاڑا تو ان کے پاس تھا،
تو پہلا خطاب تو کیا ہے ان بتوں کو کہ یہ تمہارے سامنے انواع ہے، کھاؤ پیو، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ ظاہر ہے وہ کہاں کھا سکتے تھے، لہذا پھر ان کی مرمت کی۔ تو مرمت کرنے کے بعد جو بڑا بت تھا وہ کلاڑا ان کے گلے میں ڈال دیا اور چلے آئے۔ ادھر قوم جو اپنے عید کا فیسٹیول کر کے جب بت خانے آئی تو یہاں تو تماشے ہی کو کچھ اور تھا، تو آپس میں ذکر کرنے لگے کہ کس نے یہ ہمارے معبودوں کو پریشان کر دیا، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کر ڈالی۔ تو بعد نے کہا کہ وہ ایک نوجوان ہے ابراہیم، وہ کبھی کبھی اس کا ذکر کیا کرتا تھا۔ تو قوم نے کہا کہ اس کو حاضر کرو، حاضر کیا گیا۔ تو قوم میں اتنی جرت نہیں تھی کہ براہ راست ابراہیم سے خطاب کر سکے۔ جس بندے میں اللہ کی محبت موجود ہو اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہو پھر ساری مخلوق اسی سے ڈرتی ہے۔ نصرت بالرعب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے، میرا رعب ہی کافی ہے۔ تو قوم میں جرت نہیں تھی کہ ابراہیم سے مکالمہ کر سکے، تو بادشاہ کو درخواست دے دی نمرود کے دربار میں، اب ابراہیم حاضر ہو گئے۔ یہ تم نے کیا؟ اس نے مجھ سے کائے کو پوچھتے ہو؟ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا بت بڑا ہے جس کے گلے میں لٹکا ہوا جو کلاڑا ہے، اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ تو فوراً کہنے لگے، ظاہر بیوقوف لوگ تھے کہ ابراہیم تمہیں پتہ نہیں ہے، بات نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، یہی بات کہلوانا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، یہی بات تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، یہ تمہارے کیا کام آئیں گے؟ اتنی موٹی دلیل کے بعد بھی ہٹ درمی کے پر قائم رہ گئے۔ تو جواب میں کیا کہا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلاؤ، بڑا گستاخ ہے، اور اس کو آگ میں ڈالو اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ الہ کس لیے ہوتا ہے؟ الہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے انسان مدد طلب کرتا ہے۔ الہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، جس کی مدد کی جائے وہ تو کمزور ہو گیا، تو جو کمزور ہو گیا وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے۔ الہ تو وہ ہوگا جو قوی ہو۔ تو ان بیوقوفوں نے اپنی غلطی کو بیان تو کیا لیکن تسلیم نہیں کیا، کہنے لگے حرقوہ، جلاؤ اس کو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ لہذا آگ میں ڈالے گئے، اور جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے بڑی آزمائش، ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھا اور آگ میں کودنا گوارا کر لیا۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی زیادہ بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ٹھنڈ نقصان دے دے، سلاما، سلامتی والی ٹھنڈک ہو۔ وہاں سے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی حجت تمام کر دی لیکن تم مان کر کے نہیں دے رہے ہو، اب میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے۔ عراق سے شام کی طرف چلے گئے، اور پھر اس کے بعد وہ مزید واقعات ہیں کہ جس میں سیدنا اسماعیل کی پیدائش اور پھر مکہ میں ان کو تنہا چھوڑنا
اور اس کے نتیجے میں آب زمزم کا پیدا ہونا، اور پھر آگے جا کر کے قربانی، اور پھر بیت اللہ کی تعمیر، یہ وہ تمام سیرت کے مختصر گوشے ہیں جو میں نے اختصار کے ساتھ وقت کی کمی کے پیش نظر صرف اشارات میں بیان کیے ہیں۔ اب میرے لیے اور آپ کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں کیا سبق موجود ہے؟ قرآن مجید میں یوں تو 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے، اور ہر پیغمبر واجب اتباع ہے ان احکامات میں جو سب کے نزدیک مشترک ہیں، یعنی دین کے اعتبار سے وہ احکام سب کے نزدیک ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ لیکن قرآن نے 2 انبیاء کا ذکر کیا ہے بطور اسوہ حسنہ کے، ماڈل، نمونہ عمل۔ ان میں سے تو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کے جس گوشے میں بھی تمہیں رہنمائی درکار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تمہیں رہنمائی دے دے گی۔ دوسری شخصیت اور دوسری ہستی جس کو اسوہ حسنہ کے طور پر قرآن نے بیان کیا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ، کہ یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم کی زندگی میں اور ان لوگوں کی زندگی میں جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا، بس اے لوگوں پیروی کرو، ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کی ملت کی، حنیفاً جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے لیے جو سبق ہے، نمبر 1، ہر حال میں اللہ سے اپنے تعلق کو قائم بھی رکھو گے اور مضبوط سے مضبوط تر کرو گے۔ خوف، نا امیدی کو قریب نہیں آنے دو گے۔ نمبر 2، قلت اور کثرت کے چکر میں نہیں پڑو گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا داعی بن کر اٹھتے ہیں، اپنے باپ کو بھی دعوت دی، اپنے قوم کو بھی دعوت دی، وقت کے بادشاہ کو بھی دعوت دی۔ ان تمام مراحل میں سے کسی بھی ایک مرحلے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا میں اکیلا اتنے بڑے کام کو کیوں کروں، پہلے جماعت موجود ہو، افراد اکٹھے ہوں، اجتماعیت قائم ہو، اس کے ساتھ مل کر کے میں یہ کام کروں گا، نہیں، بلکہ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں خود ایک امت تھے، قانتن للہ، اللہ کے تابعدار، اللہ کے وفادار، حنیفاً یکسو ہو کر کے۔ تیسرا یہ ہے، اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے حالات کے سازگار ہونے کا انتظار نہیں کرو گے کہ اس وقت فی الحال دین کے کام کرنا، اقامت دین کی جد و جہد میں شریک ہونا، اعلاء کلمت اللہ کی دعوت دینا، در حقیقت موت کو پکارنے کا اور موت کو دعوت دینے کی بات ہے،
لہذا میں گوشہ نشین ہو جاتا ہوں. عافیت اسی میں ہے کہ میں لا تعلق ہو کے رہ جاؤں. نہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں کہ تم نے حالات کے سازگار ہونے کا انتظار نہیں کرنا. اگرچہ حالات تمہارے لیے کتنے ہی دشوار کیوں ہی نہ ہو، تم نے ہر حال میں کلمہ حق بلند کرنا ہے. بہار ہو کے خزاں مجھے حکم آزاد لا الہ الا اللہ. دنیا میری تعریف کرے، دنیا میرے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ، غلبہ دین، یہ میری زندگی کا مشن ہے اور میں اس مشن پر کاربند ہوں. چاہے مجھے لوگ اچھا کہیں، چاہے لوگ مجھے برا کہیں، حالات کچھ بھی ہوں، میں نے یہی کام کرنا ہے. یہی نعرہ مستانہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر میں نے بلند کرنا ہے. یہ ہے پیغام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. نمبر 4، حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہو، کامیابی کے امکانات کتنے ہی بعید کیوں نہ ہو، راستہ کتنا ہی دشوار اور کھٹن کیوں ہی نہ ہو، لیکن بالآخر غالب تو حق ہی میں آنا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سیرت کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے. تمام مزاحمت اور تمام مشکلات اور تمام مصائب کو جھیلنے کے بعد بالآخر وہی بیت اللہ آباد ہے، بالآخر وہی مکہ مکرمہ مرکز توحید ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گزرے ہوئے 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اسوہ ابراہیمی، پیغام ابراہیمی جو توحید پر مبنی پیغام ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. یہ ہے وہ پیغام جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملا ہے. لہذا آج کی پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستان پیدا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.